یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ون مین ون ووٹ کا فارمولہ جو ہے مغربی جو جمہوریت ہے وہ افغانستان کا کلچر ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا کیونکہ علاقہ قبائل پر مشتمل ہے۔ تو انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی جو تمام بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے نمائندوں کو ایک کونسل بنا کر اس میں شریک کیا جائے گا، اور اس کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ ملا ہیبت اللہ ہوں گے جو طالبان کے اس وقت ریلیجیس ان کے جو رہنما ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری یہ جو سارا جو نظم و نسق ہے وہ کونسل سنبھالے گی۔ ملا ہیبت اللہ ایک ریلیجیس ہیں اسکالر، اور وہ ایک طرح سے فادرلی فگر ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے ایران میں آیت اللہ خمینائی ایک ریلیجیس فگر ہیں اور وہ پوری جو رہنمائی دیتے ہیں حکومت کو، اور جو ڈپٹی ہوگا ان کا وہ افغانستان کا امیر، جسے آپ صدر کہہ سکتے ہیں، وہ بن سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جو دوسرے تمام قبائل ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو حکومت ہوگی، تو ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا اور یہ ٹف فیصلے کرے گی۔ اور جو ترجیحات میں ہے سب سے پہلے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فوج کا قیام، نیشنل فورس وہ بنانے جائیں گے، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو طالبان کی تعداد ہے، جو ان کے جنگجو ہیں، وہ 75,000 کے لگ بھگ ہیں، لیکن کیونکہ افغانستان ایک بڑا ملک ہے، تقریباً 38 ملین اس کی پاپولیشن ہے، جو علاقہ ہے وہ بڑا دشوار گزار ہے، بڑے ٹرین بڑا مشکل ہے، تو بڑی فوج کی ضرورت ہے۔ تو جو افغان نیشنل آرمی تھی، ان کے جو لوگ اس فورس میں شامل ہونا چاہیں گے، طالبان اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اور اس وقت جو طالبان کو زیادہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے اپنی ملٹری بنانے میں، ان کو ضرورت ہے پائلٹس کی، کیونکہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے اور جو فائٹرز ہیں وہ اڑانے کے لیے ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو جو افغان نیشنل آرمی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ تھے ان کی ٹریننگ ترکی میں اور جرمنی میں ہوئی، اور طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ایک جدید فوج کا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ ان لوگوں کی جو ٹریننگ ہے اس سے وہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی ہے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے یہ ساری کہانی کہ جو 1996 میں جو طالبان آئے تھے اور جو اب طالبان ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فخر، what do you say to that؟ بہت شکریہ سمیع۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو 94 کے اوائل میں جو طالبان تھے اور جنہوں نے 5 سال حکمرانی کی، ان میں اور جو اب جو طالبان ہیں ان میں بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم ان کے درمیان جو ہے ایک ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو امریکہ کے ساتھ دوحہ میں پیس ٹاکس کا آغاز ہوا تھا، اس کے اندر تو جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ پرامن منتقل جو اقتدار ہے وہ ہوگا، اور بائی فورس جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط تو یہ تھی جو کہ مکمل ہوگی۔ دوسرا، امریکنز نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ان کو انخلاء کے لیے ایک ان کے اوپر حملے نہیں کیے جائیں گے، تو وہ مرحلہ جو ہے ابھی جاری ہے۔ اب جہاں تک افغانستان کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس کے حوالے سے فیصلے جتنے بھی کرنے ہیں وہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوں گے، اور وہی ان کے لیڈر ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ان کی شورا کے جو لوگ تھے جو ادھر ادھر تھے، اب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے باقاعدہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور جہاں پر جو افغانستان کے اندر یا جو اس وقت طالبان جو ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں یا یہ نام نہ کریں، تو اس طرح کی چیزیں تو پہلے طے ہو چکی ہیں کہ وہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو بات چیت چل رہی تھی دوحہ کے اندر، یہ تمام چیزیں جو تھی اس میں طے ہوئی ہیں۔ اور اب آپ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آئندہ کا ان کا منصوبہ ہے کہ ایک آرمی ہو اور پھر ٹرینڈ آرمی ہو، اور اس کے اندر ان کو پائلٹس بھی چاہیے، تو اب دیکھیں ان کے پاس 200 سے زیادہ جو ہیں وہ کچھ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ آگے ہیں، جو کہ پچھلی
افغان ایئر فورس کے پاس تھے اور آرمی کے پاس تھے. اب کچھ پائلٹس ہیں جو آلریڈی ان کے پاس ہیں اور جنہوں نے اپنی رضامندی شو کی ہے کہ وہ کام کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ایک پوری افغان آرمی کو تشکیل دینا اور اس کا پورا ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کرنا, تو اس ضمن میں یقیناً یہ ان کے اندر اب ایک نئی سوچ آئی ہے کہ ملک کے اندر ایک نیشنل آرمی ہونی چاہیے. اور افغانستان کے حوالے سے چاہے وہ برطانیہ تھا, چاہے وہ روس تھا, چاہے وہ امریکہ ہے, اور سب کے لیے یہ آ رہا ہے کہ افغانستان کا جو معاشرہ ہے وہ ٹرائبل ہے اور مارشل ہے. یعنی کہ ان کے جو ٹرائبل ان کی رسومات ہیں, ان کے جو کلچر ہے, آپ جب بھی اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت بڑی مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل. یہی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ان کی جو روایات ہیں اسی کے مطابق کلچر کو آپ کسی کی جگہ نہیں چھیڑ سکتے, آپ کو احترام کرنا ہے. اچھا, اب اس میں علینا ایک اور جو بات ہے کہ اس وقت جو طالبان کو جو یہ سوچ ہے ان کے اندر کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو کیونکہ خود طالبان کا دوحہ میں آفس رہا 6-7 سال اور وہاں پر ان کو بڑا ایکسپوئر ملا, اور یہ جو طالبان لیڈرشپ ہے جن پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے, بتائیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں طالبان کے جو لیڈر ہیں یہ کون ہیں, کہاں کہاں ان کی پرورش ہوئی, کہاں ان کی ٹریننگ ہوئی, یہ کس طرح سے سوچتے ہیں. جو ایکسپوئر تھا ان کا, اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جھگڑے سے اور صرف بندوق سے جو سارے فیصلے ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے. اور چائنا اور پاکستان کی بہت بڑی ایک انپٹ ہے کہ آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. پاکستان کا زور اس لیے زیادہ ہے اس بات پر کہ کوئی ایسی حکومت جس میں تمام قبائل, تمام طاقتوں کے نمائندے ہوں, وہ انشور کرے گا کہ افغانستان میں پیس ہو. افغانستان میں پیس چائنا اور پاکستان کو اس لیے سوٹ کرتا ہے اور ایک ضرورت ہے کیونکہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں سارے, گوادر سے سینٹرل ایشین سٹیٹس تک جو کچھ بھی پہنچنا ہے وہ افغانستان کے ذریعے جانا ہے. ازبکستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ایک ریلوے لائن ہے وہ بھی تبھی بن سکتی ہے اگر افغانستان ہو. پھر اس کے علاوہ جو گیس پائپ لائن بننی ہے وہ بھی اس کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ایک ایسی حکومت بنے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں, کیونکہ اگر کوئی بھی گروپ باہر رہ گیا تو پھر امریکہ یا انڈیا یا کوئی اور بیرونی طاقت افغانستان میں اس سارے پروسیس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہیں اسلحہ بھی دے گی, انہیں سپورٹ بھی پرووائڈ کرے گی. اس کو بنیاد بنا کے وہ طالبان کی حکومت, یہ جو افغانستان کی جو حکومت ہوگی, اس کو نشانہ بھی وہ بنا سکتی ہے. اس لیے یہ پاکستان اور چائنا کی خواہش ہے. طالبان ویری پیشنٹلی, ویری انٹیلیجنٹلی وہ اسی سمت جا رہے ہیں. اور جو وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے, انس حقانی بھی مل رہے ہیں, عبداللہ, حامد کرزئی. پاکستان میں بھی ایک ہائی لیول جو ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں وہ یونس قانونی تھے, جس میں احمد شاہ مسعود کے بھائی بھی تھے. انہوں نے آج جانے سے پہلے جو بات کہی ہے کہ ہم پاکستانی لیڈروں سے ملے ہیں, کیونکہ ان کی جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ایک نئی افغان پالیسی ہمیں ملی ہے اور پاکستان جو ہے اب اس طرح سے نہیں سوچ رہا جیسے وہ 90s میں یا 2000 کی اوائل میں, سن 2000 کے اوائل میں سوچ رہا تھا. کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں. پاکستان کا جو اعتماد ہے, بھلے امریکہ نہ کرے, انڈیا نہ کرے, اور بھی جو بہت سارے مغربی ممالک جو اس وقت امریکہ کی بولی بول رہے ہیں بھلے وہ بھی نہ کریں, لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پر خاص طور پر افغانستان کے اندر, وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سنسیئرلی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہو. اب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جا رہے ہیں, انہوں نے ایک مشن پلان کیا ہے, وہ تاجکستان, ازبکستان اور جو دوسری 2 سٹیٹس ہیں وہاں پر وہ جا رہے ہیں. اور بیسیکلی ان کا جو مقصد ہے وہاں پر وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو کیونکہ ان تمام گروپس کے نمائندہ گروپس افغانستان میں موجود ہیں, کہ ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے اپنے گروپس کو حکومت میں شامل کریں اور موقع دیں اس نئے سیٹ اپ کو کام کرنے کا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی کا بہت سارا جو ایسٹس ہے, جو ان کے جو ایسٹس ہیں بہت سارے, وہ ازبکستان چلے گئے, تاجکستان چلے گئے, جن میں ہیلی کاپٹرز ہیں, جن میں پلینز ہیں. 24 تو پلین ہیں جو پائلٹس اڑا کے ادھر لے گئے ہیں, پھر 18 ہیلی کاپٹرز ہیں. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ سارا سامان طالبان کو واپس مل جائے, کیونکہ ایک انیشلی جو ایک آرمی ہے اس کو اس کی تشکیل ہو سکے, کیونکہ وہ آرمی افغانستان کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے.